अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो भी तकरीबन एज़ लाइव है, ये एडिटेड वीडियो नहीं है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करूँ। आज मैंने आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करनी है, जिसमें मुतफरिक खबरें हैं, वो तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन 9 मई के हवाले से फाइनली फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और आज मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी की जो बहन है, जिन्होंने असल में सबसे पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई थी बुशरा बीबी की, और फाइनली बुशरा बीबी के साथ मुलाकात करवाने के बाद जो है अब उनका रद्द-ए-अमल आया है। बुशरा बीबी को जो गैर शरई निकाह के ऊपर फैसला सुनाया गया है, और उनकी बहन चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, और खबर मानिका के ऊपर उन्होंने बड़े से संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 9 मई के मुकदमात जो बने हुए थे, उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद, जो मियां महमूदुर रशीद हैं, इनके ऊपर फाइनली फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं कि जो 9 मई को इन्होंने जलाओ घिराव किया था, उसके अंदर जो इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमात हुए थे, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी थोड़ी देर तक शायद हो सकता है कि फैसला इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के हवाले से भी आ जाए। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनके ऊपर तो होगा ही होगा, साथ में जो शेख रशीद हैं, 9 मई के मास्टरमाइंड करार पाए हैं। और शेख रशीद जो हैं, उनके घर पे मीटिंग हुई थी 6 मई को, और आपको मैंने बताया था कि सदाकत अली अब्बासी जो है वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फाइनली यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाजुर रहमान के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। अदालत ने मुल्ज़िमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म भी दे दिया है, और आइंदा समाअत के ऊपर जो है वो गवाहान को तलब भी कर लिया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ये जो मुकदमा था, ये सरवर रोड के ऊपर शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ था। आज से कुछ अरसा पहले डॉक्टर अनूश भी सामने आई थी, जो कि ऑफिसर हैं पुलिस की, और उन्होंने आकर भी बताया था कि जो यास्मीन राशिद और इन समेत बाकी तमाम लोग हैं, इन सब के खिलाफ जो हैं वो एविडेंसेस बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं। उस वक्त डॉक्टर अनूश की काफ़ी ट्रोलिंग की गई थी और बदतमीज़ी की गई थी, और कहा गया था कि नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो छूट जाएंगी। कभी उनको कैंसर की मरीज़ा कहकर बताया गया और कभी कुछ किया गया। बहरहाल आपको ये बता दूं कि तीनों पीटीआई रहनुमाओं पर 9 में मुकदमात के अंदर फर्द जुर्म ऐसे वक्त में आयद की गई है जब मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब के दारुल हुकूमत यानी कि लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि मियां महमूदुर रशीद जो हैं वो लाहौर में सूबाई असम्बली का जो हल्का है PP 169, वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एजाज चौधरी के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद होने के खिलाफ जो है दरख्वास्त गुज़श्ता माह से 14 जनवरी को खारिज कर दी गई थी। और इसका पस मंज़र जो 9 मई का है, मेरा ख़्याल है कि वो हर इंसान के ज़हन में ज़ेनशीं है। किसी को भी मेरा ख़्याल है ऐसी बात नहीं है कि उसको पता ना हो कि 9 मई को क्या वाक़यात हुए थे और क्या नहीं हुए थे। यास्मीन राशिद के हवाले से इमरान खान का जेल से पैगाम आया है, जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि यास्मीन राशिद जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में कोई भी मुलव्विस नहीं थी। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक ऐसा क्लिप मौजूद है, जिसमें वो लोगों को कह रही हैं कि अंदर मत जाओ। हालाँकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उनके खुद मुतअद्दिद इस तरह के क्लिप्स बतौर सबूत मौजूद हैं, जिसमें वो खुद लोगों को वहाँ पर लेकर गईं। खुद वो लोगों को उकसाती रहीं। खुद जब उनसे एक एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये ना करते तो और क्या करते, हमारे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन हाँ, फाइनली जब कोर कमांडर हाउस को लोग जला रहे थे, तो उस वक़्त डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चंद एक लोगों को कहा रुक जाओ। लेकिन बात ये है कि जब आप मॉब को लेकर एक जगह पर चले गए हो, आपने उनको टास्क दे दिया है। और इससे पहले आपको पता है मुराद सईद जो है वो ऑलरेडी अपना ऑडियो उनका लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने लोगों को कहा था कि आपको जगह दिखाई गई हैं, जो जगह आपको दिखाई गई हैं वहाँ पर आपने जाना है और जाकर आपने हमला करना है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो माशाल्लाह से अभी इलेक्शन होने में 2 दिन बाकी हैं। लेकिन ठीक 2 दिन पहले वो कश्मीर की सरहद के ऊपर जाकर क्या पैगाम दे रहे हैं? वो पैगाम ये दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस है, और 2 टोक बयान उन्होंने दिया है। और इंटरनेशनली जो ख़ास तौर पे भारत है, उनकी चीखें निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की कोई नहीं पड़ी हुई, उनको कश्मीर की पड़ी हुई है। कश्मीर का पैगाम देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से रियासत का सौदा किया, जिस तरह से कश्मीर को बेचा, वो आपके सामने है। और जनरल आसिम मुनीर का ये 2 टोक बयान जो है वो पैगाम देता है। बयान के अंदर उन्होंने कहा कि क़यादत ने इस अज़्म का इरादा किया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। भारत का कश्मीर पे कब्ज़ा गैर कानूनी और आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है। मकबूज़ा कश्मीर का मसला
اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت انتظامی اور یک طرفہ طور پہ مسلط کردہ سخت قوانین اور سیکیورٹی کے تحت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو غیر قانونی طریقے سے تبدیل کرنا چاہتا ہے، مگر ایسی سازشیں کشمیری عوام کے عزم کو دبا نہیں سکتی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول ساریاں جو ہے وہاں پہ دورہ کیا، اور اس موقع پہ آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی، اور فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے عاصم منیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی بھی جارحیت پہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کے خلاف ورزی جو ہے پوری قومی عزم اور فوج کے ساتھ فوجی طاقت کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ بڑا ضروری تھا جنرل عاصم منیر کی طرف سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں بھی الیکشنز کا سین تھا، ایران کے اندر بھی تھا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ان تمام چیزوں کے اندر بھارت ملوث تھا، اور پاکستان کے اندر جو ہے الیکشنز کو سبوتاج کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے جو ہے وہ بھارت ملوث تھا۔ اور ایسے میں جنرل عاصم منیر کا وہاں جانا، دورہ کرنا اور ایک سخت پیغام دینا جو ہے اس کی اشد ضرورت تھی۔ تیسری طرف آپ کو بتا دوں، بلاول جو ہیں وہ بڑے ڈیسپریٹ دکھائی دے رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ جیتتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، لہٰذا بلاول کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو میں وزیر خارجہ نہیں بنوں گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بلاول نے اپنی یہ تمام بات جو ہے وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے تو وزیر خارجہ نہیں بنوں گا، میں پرانی سیاست کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پرانی روایتی طریقے جو ہیں وہ نہیں توڑتے اور کوئی روایت قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جس سے جمہوریت کو فائدہ پہنچے، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے علاوہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے نفرت و تقسیم کی سیاست میں مصروف ہیں، اور ہم اس میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی بیان ہے، سیاسی بیان کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اہم خبر دے دوں کہ جہاں جنرل عاصم منیر نے صاف طور پہ دو ٹوک بیان دیا ہے، اور وہیں پر آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کا جو شہر ہے جی ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ تحصیل دراون میں تھانہ چودوان کا علاقہ ہے جی، وہاں پہ دہشت گردوں نے رات کو حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں، 10 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھائی دے رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک الیکشن سے کچھ دن پہلے ہونا، اور یہ سب کچھ پاکستان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ ریجنل پولیس آفیسر ہیں جی آر پی او ناصر محمود، انہوں نے حملے کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن اور انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے، اور مزید جو ہیں 2 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات 3 بجے کے قریب دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے جو ہے وہ حملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے درمیان شب کے یعنی رات کے درمیان تقریباً 2.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 پولیس اہلکار شہید ہوئے، جبکہ 6 جو ہیں وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی پہ حملہ آور جو ہیں وہ فرار ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکاروں اور لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اختر حیات گنڈا پور نے جو ہے وہ ایف پی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 30 سے زائد دہشت گردوں نے 3 اطراف سے حملہ کیا، اور 2.5 گھنٹے تک جو ہے یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کے اوپر جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں جی انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے اہلکاروں کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے پتہ تو انہی کو چلتا ہے۔ ریاست کے خلاف اس وقت ایک بدترین پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کی بدترین کوششیں جاری ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے ایران سے حملہ ہوا، کس طرح سے بلوچستان سے حملہ ہوا۔ یہیں پر آپ کو ایک اور خبر دیتی جاؤں کہ ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ فائرنگ کی اطلاع آئی تھی کہ ان کے ساتھ کالعدم تنظیموں کے لوگ شیر افضل مروت کا دفاع کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کا دفاع کرتے ہوئے شیر افضل مروت جو ہیں وہ ہر بار چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں، اور ریاست کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگلی بار میں اس طرح کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لیکن ہر بار وہ اس کی نہ صرف خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اندر شیر افضل مروت آپ کو دوبارہ سے پابند سلاسل نظر آئیں، دوبارہ سے آپ کو گرفتار نظر آئیں۔ ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی ریاست جو ہے وہ بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی والوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے۔ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں
کہ جو ڈیٹا ہے سارے کا سارا وہ اداروں کے پاس آ چکا ہے، لہٰذا موٹر سائیکلز کے اوپر جو ہے ان کے کارکنان کو روکا جا رہا ہے اور ان کے آئی ڈی کارڈز کو ضبط کیا جا رہا ہے تاکہ 2 دن کے بعد وہ الیکشن جو ہے اس پہ حصہ نہ لے سکیں یا ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف وہ جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کو جو ہے وہ متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور الزامات لگانے کے بعد وہ یہی کہیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے علیمہ آنٹی جو ہیں ان کا بیان سنا، جس میں علیمہ آنٹی نے یہ کہا کہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے کمپیوٹرز ہیک کروا لیے ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ڈیٹا ہیک کرایا جاتا ہے یا کمپیوٹرز ہیک کرائے جاتے ہیں یا کیا معاملات ہیں، لیکن انہوں نے آ کر بس منہ سے ایک بات نکالنی ہوتی ہے اور پورے ملک کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور علی مانٹی نے کہا ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے بھائی کو سزا ہو گئی ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ توشہ خانہ کیس میں ہوئی ہے، سائفر کیس میں ہوئی ہے، یا آج جو ان کو 9 مئی کے واقعات کے اندر سزا ہونے جا رہی ہے، یا ان کے پیچھے جو 9 مئی کے واقعات کے پیچھے لگے ہوئے لوگ تھے ان کو سزا ہونے چاہیے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کراچی میں 3 تلوار کے مقام پہ کیا ہوا تھا، ان کو بس اس بات سے غرض ہے کہ ہائے ہائے الیکشنز جو ہیں اس سے پہلے پہلے جو ہے ہم الزام لگا دیں کہ کمپیوٹرز ہیک ہو گئے ہیں۔ بہرحال جناب یہ تھیں آج کی خبریں، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید کے اوپر جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے، اور مجھے بتائیے کہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو میں وزیر خارجہ نہیں بنوں گا، اور تیسری طرف یہ کہ جنرل عاصم منیر نے جو 2 ٹوک بیان دے دیا ہے بھارت کے خلاف، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور شیر افضل مروت کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پابند سلاسل ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔